ابھی کتنے خوش تھے وہ لوگ کچھ لمحے پہلے ہی، اور کیسی شادابی نظر آ رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، ہرا بھرا منظر تھا، اور کتنے خوش تھے وہ لوگ، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، کچھ چائے پی رہے تھے، کچھ آئس کریم کھا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آن کی آن میں دہشت گرد آئے، آتنکوادی آئے، انہوں نے نام پوچھا، انہوں نے نام پوچھنے کے بعد مخصوص لوگوں کو گولی مار دی۔ وہ مخصوص لوگ کوئی اور نہیں، ہمارے ہندو بھائی ہی تھے، وہ مرد تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، لیکن عورتوں نے، بچوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ منظر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ ایک عادل شاہ نے پہلے تو انہیں روکا کہ ایسا مت کیجئے، یہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن جب وہ نہیں مانے تو عادل نے دلیری دکھا کر بندوق چھیننے کی کوشش کی، اپنے مہمانوں کی حفاظت کی کوشش کی، اور عادل بھی شہید ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر آنکھوں سے ہٹتا نہیں ہے، اور وہ لہو لہان گھڑیاں ہمارے آنکھوں سے دور ہوتی نہیں ہیں۔ یہ کسی ایک سماج پر حملہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت پر حملہ ہے، یہ انسانیت پر وار ہے۔ ہم سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اہل کشمیر کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے خون پر مرہم رکھا، انہوں نے بچوں کو، عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھا، مردوں کو اپنے گھروں میں رکھا، ان کی مہمان نوازی کی، اور ایک مثال پیش کی انسانیت کی۔ تو آئیے پیارے دوستو، ایک خطبہ ہم نے سنا مفتی محمد ہارون ندوی صاحب کا، آئیے اسے بھی سنتے ہیں، کتنی پیاری باتیں انہوں نے کہی۔ مذمت تو جاری ہے، مذمت جاری رہے گی، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مذہب اسلام جس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کیا کہتا ہے کسی کے قتل پر۔ سماعت کیجیے۔ نہیں، یہ دیش ہمارا ہے، ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم اس کو بکھرنے نہیں دیں گے، ہم ہندو مسلم ہونے نہیں دیں گے۔ اور بلکہ یہ جملہ سنو اور اس کو بات کر لو دماغ میں بھی کہ یہ جملہ سنو، کل کے روز پرسوں کے روز جو بھی کشمیر میں ہوا ہے، پہلگام کی وادی میں ہوا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے پہلگام، دنیا کی جنت اسے کہا جاتا ہے، لیکن دنیا کی جنت کو جن آتنکوادیوں نے جہنم بنانے کی کوشش کی ہے اور بے قصور انسانوں کی جان لی ہے، میں مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام آتنکوادیوں کا کڑے شبدوں میں نشید کرتا ہوں، ان کی ہم نندا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا کہتا ہے، قرآن کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو سب بندوں سے پیار ہے۔ رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش، ہارون، عبداللہ سب اس کے بندے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بے قصور قتل کر دیا، ایک انسان کو بھی قتل کر دیا، تو قرآن کے الفاظ ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ہم دہشت گردی کا سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اور یقین مانو یہ دہشت گردی ہے، یہ آتنکواد ہے، لیکن ہم دعا کر رہے ہیں۔ سر یہ جملہ سننا، ہم دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا اس حملے کو کروانے والے جو بڑے آتنکوادی ہیں ان کو سامنے لانے، بولو آمین۔ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ہندو بھائی فیس بک دیکھو، انسٹاگرام دیکھو، سوشل میڈیا دیکھو، بڑے بڑے ہندو بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھیا ان کے لاکھوں کی تعداد میں آرمی تھی، کہاں گئی؟ اچھا، دہشت گردیوں کو اتنی فرصت تھی کہ پینٹ نہ پہنے دیتے وہ،
نہیں سمجھا؟ اتنی فرصت کی دہشت گردوں کو، جبکہ اصول ہے کہ دہشت گرد جب آتا نا تو سیدھا نام پوچھے گا کیا؟ ارے گودی میڈیا جو ہمارے ملک میں آتنک پھیلا رہی ہے، جو ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہی ہے، وہ گودی میڈیا سے میں نے آج میرے چینل پر کہا کہ تمہاری پول کھل گئی، کیونکہ ہمارے مہاراشٹر کی جو ہندو بہنیں تھی، میں دوسری جگہ کی بات نہیں کروں گا، مہاراشٹر کی ناسک کی جو ہندو بہنیں تھی، انہوں نے خود کہا کہ کس طریقے سے کشمیر کے مسلمانوں نے ان کی جان بچائی. کشمیر کے مسلمان ان کو کاغذ پر اٹھا کر لے گئے، کشمیر کے مسلمان نے ان کو کھلایا پلایا، ان کی سرکشا کی، ان کی حفاظت کی. اب یہ جو آتنکوادی ہے، بس دعا کرو کہ جلدی سے یہ سازش پوری سامنے آ جائے. ارے ہم کہتے ہیں کہ جن ہندو بھائیوں کو وہاں پر مارا گیا ہے، ہم ان آتنکوادیوں کی نندا کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ان آتنکوادیوں کو اتنی سخت سے سخت سزا دی جائے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے کہ ان آتنکوادیوں کا کتنا برا انجام ہوتا ہے. ہم یہ اپیل کر رہے ہیں حکومت سے. اور دوسری اپیل یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس میں کوئی کسی قسم کی چال نہ ہو. ارے کسی بھی طریقے سے انسانوں کی جان بڑی قیمتی ہے، اللہ کے سب بندے ہیں، کسی کو بے قصور مارنے کی اجازت اسلام ارے بولو نہیں دیتا. ارے ہمارے نبی نے یہ کہا کہ تم زمین والوں پر رہ کرو، آسمان والا تم پر رہ کرے گا. ہمارے نبی نے اس عورت کو بھی جنتی بتایا کہ جو ایک پیاس سے کتے کو پانی پلا رہی تھی، اس عورت کو جنتی بتایا. ہمارے نبی نے اس عورت کو جہنمی بتایا جو بلی کو قید کر کے رکھتی تھی. تو ہم تو اس دھرم کے ماننے والے ہیں. ہمارا دھرم کسی بے قصور انسان کو مارنے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.